آج اس کے گھر عید ہے جسے اللہ نے انا آتوائنا کل کوثر کا مصداق بنا کے بھیجا. سلامت رہے مولا آپ کو زیادہ جناب سید آپ کو سلامت رکھے. ہاں امام حسن وہ ہستی ہے کہ جو پہلی تفسیر بن کے آیا ہے انا آتوائنا کل کوثر کی. پہلی تفسیر ہے انا آتوائنا کل کوثر کی. آج حسن کے گھر حسن اترا ہے. اللہ سلامت رہے مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. زندگی دراز مولا آپ سب کو سلامت. بلکہ یوں کیوں نہ کہہ دوں زیادہ بہتر جملہ ہو جائے گا. آج حسن کی گود میں 3 اماموں کی حسرت اتری ہے. اللہ شاباش سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے جو جملوں پہ ساتھ شامل. ہاں یہ پہلے امام کی بھی حسرت ہے مبشر بھائی, یہ دوسرے امام کی بھی حسرت ہے, یہ تیسرے امام کی بھی حسرت ہے. اس لیے میں تینوں کو مبارکباد دیتے ہوئے اگر یہ جملہ کہوں تو شاید میرے حصے کا کام ہو جائے. آج قسیم النار والجنہ کو قاسم مبارک ہو. اللہ اکبر سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. شاباش جن کے ہاتھ اٹھے مولا سلامت رکھے. علی جیو یا زندگی دراز مولا آپ کو سلامت رکھے. آج قسیم النار والجنہ کو قاسم مبارک. آج حسن کو حسن کی تکمیل مبارک. سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. فقیر کے لفظوں کا چناؤ دیکھیے گا. آج قسیم النار والجنہ کو قاسم مبارک ہو. آج حسن کو حسن کی تکمیل مبارک ہو. آج حسین کو کائنات کا حسین ترین مبارک ہو. اللہ اکبر سلامت رہے. لبیک یا حسین. یا جناب سید آپ کو شامل رکھیں جو ان ابتدائی لمحوں میں ہی میرے ساتھ شامل ہو گئے. انشاءاللہ کوشش کروں گا جیسے جیسے بات آگے بڑھتی رہے. یہ شہزادہ جس کا تذکرہ کرنے بیٹھا ہوں, زندگی گزر گئی دشت تحقیق میں سفر کرتے ہوئے. بہت کم مواد ہے کہ جو اس شہزادے پہ موجود ہے جس پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں. پوری ضمانت سے کہہ رہا ہوں اور عرصہ ہو گیا آپ کے سامنے اس جشن میں حاضر ہوتے ہوئے. بہت تھوڑا سا مواد ہے جو اس شہزادے کے بارے میں موجود ہے اور دعوے سے ممبر پہ کہہ رہا ہوں اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہو کہ جس کی حسرت سے یہ آیا ہے. کچھ بھی کہنا ان کے بارے میں, کچھ بھی اس ممبر سے بیان کرنا بڑا مشکل ہو جائے. کم از کم مجھ جیسا کم علم تو بیان نہ کرنے پائے اگر ان کی توفیق شامل حال نہ ہو. اتنے دنوں سے سوچتا چلا جا رہا تھا مسلسل کہ کیا بیان کروں. اتنے دنوں سے جو اتنے عرصے سے اس ذکر کو کرتا چلا جا رہا ہوں. بس انہوں نے ایسا کرم کر دیا ہے کہ اب سناتا چلا جاؤں گا اور آپ انشاءاللہ سنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. یا یہ شہزادہ معجزہ ہے علی کے بیٹے کا. سلامت رہے مولا کو ذات عطا فرمائے. بلکہ سمر میں یوں جملہ کہوں کہ 2 ہستیاں اہل بیت کے گھر میں ایسی ہیں کہ ان کا ظہور و نزول جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر وہ لوگ پڑھ لیں کہ جو ان کے آنے کو اپنے جیسا کہتے ہیں تو وہ اپنے منہ پہ خود تماچے مارے. سلامت رہے مولا کو ذات عطا فرمائے. جناب سیدہ ایک جناب محمد حنفیہ صراحت کے ساتھ ان کے آنے کے حالات جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اور ایک اس شہزادے کے آنے کے جو حالات. ویسے تو اس سارے گھر کے بارے میں سوچنا ہی حرام ہے کہ آئے کیسے ہیں. میں ذمہ دار شاباش میں ذمہ داری سے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں. اور چلے یوں لفظ کہہ دیتا ہوں ہم نے اس دروازے پہ سر جھکایا ہے, اس دروازے پہ ہم نے پیشانی رکھی ہے, اس دروازے پہ ہم نے سر جھکایا ہے. جس دروازے پہ جس دہلیز پہ سر کو جھکا لیا جائے پھر اس گھر میں جھانکا نہیں جاتا. اللہ سلامت ہے. زندگیاں دراز ہو مولا آپ کو سلامت رکھے. ہاں یہ سر جھکانے کی جگہ ہے, یہ ادب کا مقام ہے, یہاں پیشانی رکھنے کا مقام ہے. یہاں اس سے آگے تحقیق تمہارا کام ہی نہیں ہے. ہاں ان کے بارے میں نہ سوچا کرو. بلکہ یوں اپنے دوستوں کے سامنے عرض کرتا چلوں یہ وہ عزت مآب خاندان ہے. چلیں یوں آؤں تو شاید زیادہ بہتر ہو جائے گا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہوتی ہیں. ایک ہو اور دوسرا نہ ہو یہ ممکن. مثلا پھول ہو اور خوشبو نہ ہو. توجہ میرے محترم, پھول ہو اور خوشبو نہ ہو ممکن نہیں. سورج ہو اور شعاع نہ ہو ممکن نہیں ہے. نور ہو اور ضیاء نہ ہو ممکن نہیں ہے. آگ ہو اور حدت نہ ہو, توجہ نہیں فرما رہے, ممکن نہیں ہے. پانی ہو اور ٹھنڈک نہ ہو ممکن نہیں ہے. ہر ایک دوسرے کا لازمی نتیجہ ہے, لازم و ملزوم ہے. پھول کا نتیجہ خوشبو ہے, سورج کا نتیجہ شعاع ہے, نور کا نتیجہ ضیاء ہے, آگ کا نتیجہ حدت ہے, پانی کا نتیجہ ٹھنڈک ہے. جس طرح پھول کا نتیجہ خوشبو ہے, توجہ, پھول ہو اور خوشبو نہ ہو ممکن نہیں ہے. نور ہو اور روشنی نہ ہو ممکن نہیں ہے. بائے نہیں اللہ ہو اور محمد آل محمد نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے.
اکبر اللہ اکبر اللہ شاباش سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے جو پہاڑ جتنا جملہ لے گئے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے ہاں خدا ہو اور یہ نہ ہو ممکن نہیں ہے اس کے ہونے کا نتیجہ ہے یہ 14 سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے اس کے ہونے کا نتیجہ ہے یہ 14 ان کا ہونا اس کا ہونا ہے اس کا ہونا ان کا ہونا ہے اسی لیے قمر بھائی اور یہ صرف باقر نقوی کی خطابت نہیں کہ جملے آپ کے سامنے کہتا چلوں جو منہ میں آتا چلا جائے میرے مولا کا فرمان ہے مولا سے پوچھا گیا مولا آپ کا اور خدا کا آپس میں ربط کیا ہے امام نے ارشاد فرمایا نحنو کالشعاع من الشمس ہمارا خدا سے وہی تعلق ہے خدا کے ساتھ جو شعاع کا شیخ صاحب سورج کے ساتھ ہے ممکن ہی نہیں کہ سورج ہو اور شعاع نہ ہو بلکہ اگر دولت گیٹ کے معزز سامعین میرے ساتھ شامل ہو گئے ہیں تو میں امام کی اس فرمان کی روشنی میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں شعاع ہی بتاتی ہے کہ سورج ہے اللہ اکبر سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے شعاع نہ ہو تو ہمیں کیا معلوم کہ سورج ہے یا نہیں ہے یہ شعاع کا ہونا ہمیں خبر دیتا ہے کہ سورج موجود ہے بلکہ سورج کے اثر کو ہم تک پہنچاتی ہی شعاع ہے شعاع نہ ہو سورج کا فیض ہی ہم تک نہ پہنچنے پائے 14 نہ ہو اللہ کا کرم ہی ہم تک نہ آنے پائے اللہ شاباش علی یا سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے بلکہ چلیں لفظ آ گئے ہیں تو لفظ میں اپنے دوستوں ایک لفظ آ گیا ہے وہ اب کہے بغیر رکا نہیں جا رہا میں موضوع پہ واپس آنا چاہتا ہوں اس لفظ کو اب آ گیا سامنے تو پہنچانا میرا فرض بن گیا ہے دنیا تلاش کرتی پھرتی ہے کہ یہ کب سے ہیں کب سے ہیں کب سے ہیں تو ان کا کب تلاش ہی نہیں کر سکتا یہ جب سے ہیں جب کب کا وجود ہی نہیں تھا ہاں ابھی مولا کا فرمان پڑھا ہے نا بس یوں سنبھل کے نوجوان دل میں بات بٹھا لو منزلیں آسان ہو جائیں گی ابھی مولا کا فرمان پڑھا نا آپ کے سامنے کہ ہمارا تعلق خدا سے وہ ہے جو شعاع کا سورج سے اب صرف جو یہ کب سے ہیں یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں خدا کب سے توجہ 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 شیعہ سنی دوست کوئی بتا سکتا ہے خدا کب سے نہیں نہ بتا سکتے پھر تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم بتاؤ کہ یہ کب سے ہے نہیں میں جملہ کہنے سے دلیل پیش کرتا ہوں چلو یہ فیصلہ کر کے بتا دو سورج کے بعد شعاع کتنی دیر بعد ہوتی نہیں توجہ فرمائے سورج کے کتنی دیر بعد شعاع ہوتی ہے کوئی ٹائم لائن بتا سکتے ہو کہ سورج کے اتنے لمحے بعد سورج کے اتنے دیر بعد شعاع ہوتی ہے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا سورج پہلے ہے بس جیسے ہی سورج ہے فوراً شعاع ہے تو پھر جب سے سورج ہے تب سے شعاع ہے جب سے اللہ ہے تب سے محمد و آل محمد اللہ اکبر سلامت ہے یا وہ جو ایک لمحہ جسے گنا نہیں جا سکتا چلے قرآن سے وہ شاید شیخ صاحب یوں سمجھ میں آ جائے اس نے اپنے اور اپنے حبیب کی قربت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اتنے قریب ہوئے قاب قوسین او ادنا جتنا کہ 2 کمان او ادنا یا اس سے بھی کم اور کہنے والا کون ہے خدا یا اس سے بھی کم یعنی جہاں حقیقت ناقابل تقسیم ہو گئی ہے اللہ اکبر اتنے قریب ہو گئے ہیں کہ اب لفظ موجود نہیں ہے کہ اس قربت کو بیان کرے اے نہیں یہ اللہ کی اتنی دیر بعد ہی ہے جس دیر کو بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے اللہ اکبر سلامت رہے زندگی اس لیے جو تب سے ہیں ان کے یہاں آنے کو اپنے آنے سے نہ ملاؤ اپنے آنے سے ان کے آنے کا طریقہ تلاش نہ کرو چلے میں نے کہا نا یہ شہزادہ معجزہ ہے اپنے بابا کا شاید کبھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے یا نہیں یاد کہ نہیں کیا لیکن چلے اگر کیا تو کندھے مقرر سے ہی اگر نہیں کیا تو جو پہلے موجود نہیں تھے وہ آپ اس بات کو تازہ کر لیجیے گا کتابوں کا ذمہ دار میں ہوں آذربائیجان کا بادشاہ تھا فضل بن عامر توجہ ہے کون فضل بن عامر فضل بن عامر کے یہاں ایک ہی بیٹا ایک دن اس کا بیٹا شکار پہ گیا شکار کرتے کر گھوڑے سے گرا اور گر کے سپاہی اسے لے کر بادشاہ کے پاس آ گئے ایک ہی بیٹا تھا بادشاہ نے جس نے سلطنت کا وارث ہونا بادشاہ نے دیکھا اپنے بیٹے کو یہ تو مر دنیا سے چلا گیا دربار میں بیٹھے ہوئے سارے مولویوں اس کی جانب مخاطب اور ان سے کہنے لگا میں نے تم سے بیشتر دفعہ سنا ہے کہ تم کہتے ہو کہ العلماء وراثت الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں ہائے ہائے نہیں توجہ فرما رہے تم اکثر کہتے ہو کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اگر علماء انبیاء کے وارث ہیں تو انبیاء میں وہ نبی گزرا ہے جو مردوں کو زندہ کرتا تھا ہائے ہائے توجہ 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 جو پیچھے بیٹھے ہوئے
اگر علماء انبیاء کے وارث ہیں تو پھر ایک نبی گزرا ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرتا تھا، اور جو وارث ہوتا ہے اسے وراثت ملتی ہے. اگر سچے وارث ہو تو زندہ کر کے دکھاؤ. توجہ، بس تیزی سے نتیجہ دے کے جانا کسی اور جانب ہے. اگر واقعاً وارث ہو، یہ بات سچی ہے، تو زندہ کر کے دکھاؤ. پریشان ہو گئے، ایک دوسرے سے چہمہ گوئیاں شروع. ان کو پریشان دیکھ کر نا بادشاہ نے کہا چلو تمہارے پاس 24 گھنٹے کی مہلت، 24 گھنٹے میں بیٹا زندہ کر دو ورنہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. مولوی سارے پریشان ہو کر ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے. اب کریں کیا؟ وزیر چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا. اس نے کہا حضور جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. اس نے کہا ہاں بول، کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا جناب آپ نے انہیں بندہ زندہ کرنے کا کہا ہے، یہ چونٹی زندہ نہیں کر سکتے. سلامت رہے، مولا آپ کو عطا فرمائے. بندہ زندہ کرنا تو دور کی بات ہے، یہ چونٹی زندہ نہیں کر سکتے. یہ کہاں زندہ کریں گے آپ کو بیٹے کو؟ اس وقت دیکھ کے کہنے لگا پھر کیا تو کسی ایسے کو جانتا ہے؟ سلامت رہے، مولا آپ کو عطا فرمائے. نا انشاءاللہ میں جس نتیجے تک پہنچوں گا ایک ایک بندہ میرے ساتھ شامل ہو جائے گا. ابھی تو میں تمہیں اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کسی ایسے کو جانتا ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ سر جھکا کے کہنے لگا وہ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا آپ نے مجھے مدینے میں اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا، وہاں پہ محمد مردوں کو زندہ کرتا تھا. توجہ توجہ توجہ، وہاں پہ محمد مصطفیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. پھر کہا جا کے بلا کے لے آ. کہا وہ دنیا سے چلے گئے. کہا ان کا کوئی وارث؟ کہا ان کا وارث علی مرتضیٰ. علی حق جیو جیو یا زندگیاں دراز، مولا آپ کو سلامت رکھے. ان کا وارث علی مرتضیٰ، وہ مردوں کو زندہ کرتا تھا. کہا اچھا جا اس کو بلا کے لے آ. کہا وہ بھی دنیا سے چلے گئے. کہا پھر کوئی اور ہے؟ کہا ہاں اس کا بیٹا حسن ہے. اللہ اکبر، جو کام باپ کرتا تھا وہی سارے کام اس کا بیٹا بھی کرتا ہے. کہا اچھا پھر جا اور جا کے بلا کے لے آ. اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کا حکم ہے چلا جاتا ہوں. کہا کب تک واپس آئے گا؟ جا تو رہا ہے، واپس کب آئے گا؟ اس نے کہا سرکار 6 مہینے کا سفر ہے مدینے. 6 مہینے لگیں گے جاتے، 6 مہینے لگیں گے آتے. بادشاہ نے کہا 6 مہینے یہ لاش تیرا انتظار کرے گی؟ تو 6 مہینے جاتے لگائے اور 6 مہینے آتے لگائے. جا، تیرے پاس بھی 24 گھنٹے کا وقت ہے. نہیں توجہ فرما رہے اذان محترم. جا کے بادشاہ ایسے ہی نہیں بن گیا، وہ جانتا ہے جن کے متعلق دعویٰ کر رہا ہے. ہاں اگر دعوے سچے ہیں تو پھر معاملہ اور ہوگا. کہا وقت تیرے پاس بھی 24 گھنٹے کا ہے، جا اور جا کے لے. اور سن، اگر 24 گھنٹے میں تو واپس نہ آیا تو میں تیرے سارے خاندان کو قتل کر دوں گا. تیرے گھر، تیری بیوی، تیرے بچے سب قتل کر دیے جائیں گے. جا. اور اب پریشان ہو کر محل سے باہر نکلا اور سوچ رہا ہے 24 گھنٹے مدینے کیسے جاؤں؟ یہ تو ممکنات میں ہی نہیں. سیدھا وہیں پہ باہر محل کے دالان میں، باغ میں سر سجدے میں رکھ کے کہنے لگا دعویٰ تو آپ کے اعتماد پہ ہی کیا ہے نا. اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. دعویٰ جو کیا وہ آپ کے اعتماد پر کیا ہے، آپ پر یقین رکھتے ہوئے دعویٰ کیا ہے، آپ کو دیکھا ہے تو دعویٰ کیا ہے، آپ کی وجہ سے دعویٰ کیا ہے. اب سفر شروع کروں تو پہنچ نہیں سکتا، پہنچوں نہ تو سارا خاندان مارا جاتا ہے. میری مدد کیجئے، میری مدد کیجئے، میری مدد کیجئے. سر کو سجدے میں رکھے ہوئے ادرکنی 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 کی تصویر پڑھے جا رہا ہے کہ یکا پاؤں سجدے میں ایسے رکھے ہوئے ہیں نا کسی نے پاؤں کے تلووں پہ اپنا عصا لگایا. اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عطا فرمائے. جملہ کہنے جا رہا ہوں، کسی نے پاؤں کے تلوے پہ اپنا عصا لگایا اور اسے کہا سر اٹھا سر اٹھا سر اٹھا سر اٹھا اور مجھے بتا کہ کام کیا ہے. سر کو سجدے میں رکھ کے کہنے لگا اگر تو وہی ہے نا جسے میں نے بلایا ہے پھر کام بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر، علی حق علی یا علی. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. حسین کی ماں عزت عطا فرمائے. اگر اسے بلایا ہے اور وہ آ گیا ہے جسے میں بلا رہا تھا پھر کام بتانے کی ضرورت نہیں ہے. امام نے فرمایا اٹھ چلتے ہیں، یہ تو ہمارا روز کا کام ہے. سلامت رہے، مولا آپ کو عطا فرمائے. ساتھ لیا اور اب ساتھ لے کر دربار میں پہنچے. بادشاہ جیسے پہلے سے منتظر تھا کھڑا ہو گیا، لاش سامنے ہے. ید اللہ کے بیٹے نے ید اللہ ہی رکھا. اللہ اکبر. لسان اللہ کے بیٹے نے لسان الہی سے کچھ پڑھا. ابھی امام کے لفظ مکمل نہیں ہوئے تھے کہ وہ بچہ کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کے بیٹھا. اللہ اکبر، توجہ توجہ. وہ جوان کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کے بیٹھا اور جیسے ہی اس کی نگاہ میرے مولا کے چہرے پہ پڑی فوراً سلام کہہ کے السلام علیکم یا ولی اللہ الاعظم. نہ تم نے توجہ نہیں کی ہے، اللہ کے سب سے بڑے ولی تجھ پر سلام. امام کی قدم بوسی کی. بادشاہ پریشان ہوا، اس سے پہلے تو کبھی ملا نہیں،
اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا، اس نے کیسے دیکھا، پہچانا کیسے ہے، سلام کیسے کر رہا؟ بادشاہ نے کہا تو کیسے جانتا ہے؟ کہا میں کیسے نہ جانتا، جب اسرائیل میری روح لے کے جا رہا تھا اس نے کہا اسرائیل پلٹا میں آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ علی مجتبی جیو مولا صاحب علی 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 یا سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔ یہی تو ہیں جنہوں نے اسرائیل کو کہا ہے کہ میری روح پلٹا۔ ہائے ہائے، یہ وہ خاندان ہے جن کا حکم اسرائیل پہ بھی چلتا ہے۔ روح پلٹی، زندہ ہو گیا۔ بادشاہ نے سرکار سے کہا حضور اگر مہربانی فرمائے 3 دن میرے یہاں قیام فرمائے، خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے 3 دن قیام فرمائے، شامل رہیے گا، بھی سفر میرا بہت ہے، ساتھ چھوڑ تو نہیں جائیں گے؟ ہاں ابھی تو میں نے آپ کو ان منزلوں میں لے کے جانا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ 3 دن قیام فرمائیے، میں خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کرم فرمایا، ترس فرمایا، 3 دن قیام فرمایا، اور جب تیسرے دن امام رخصت ہونے لگے، کہنے لگا حضور میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی چیز تحفے میں آپ کو پیش۔ امام نے فرمایا ہمارے پاس کائنات کی ہر دولت موجود ہے، ہمیں کوئی تحفہ نہیں چاہیے۔ کہنے لگا حضور والا میرے زندگی کی سب سے قیمتی چیز آپ نے مجھے پلٹائی ہے نا، پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنی سب سے قیمتی چیز آپ کے حوالے کر دوں۔ میں اپنی بیٹی کو آپ کی کنیز بناتا ہوں۔ اللہ اکبر، توجہ توجہ توجہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس گھر کے رویے دیکھیے گا، میں اپنی بیٹی کو آپ کی کنیز بناتا ہوں، کنیزی میں دیتا ہوں، کنیزی میں دیتا ہوں۔ امام نے فرمایا ہمارا خاندان شرافا کی بیٹیوں کو کنیزیں نہیں بناتا۔ ہائے 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 ہائے، اس خاندان کی کریمی دیکھیے گا، ہمارا خاندان شرفا کی بیٹیوں کو کنیزیں نہیں بناتا۔ اگر تیری خواہش ہی ہے تو پھر ہم تیری بیٹی کو اپنی نکاح میں لیتے ہیں۔ توجہ ہے اذان محترم، تیری بیٹی کو ہم اپنے نکاح میں لیتے ہیں۔ امام نے خود اپنا نکاح پڑھا، توجہ ہے اذان محترم۔ فضل بن عامر کی بیٹی امام کے نکاح میں آ گئی۔ امام نے کیونکہ اہل بیت کے گھر کا طریقہ کار یہ ہے کہ عزت دار مستورات کو کنیت سے بلاتے ہیں، امام نے بی بی کی کنیت رکھی ام فروا۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی جو سفر میرے ساتھ کرتے چلے آ رہے ہیں، شہزادی میرے مولا کے ساتھ مدینے آ گئی۔ توجہ اذان محترم، وقت گزرتا چلا گیا، تقریباً 1 سال کا وقت گزر گیا، اور ایک دن بی بی نے آ کر امام سے کہا آقا و مولا اگر مناسب سمجھے تو میں کچھ عرض کروں۔ کہا ہاں بولو کیا چاہتی ہو؟ کہا مولا بیٹا۔ توجہ توجہ، اب یہیں پہ مجھے جملہ چاہیے، یہیں پہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں اپنے دوستوں کے سامنے، بیٹا چاہیے۔ امام نے کہا اس طرح کر آج دونوں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں بیٹا دے گا۔ جیسے ہی دعا کا نام آیا نا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگی بے شک خدا ہے جس کے سامنے دعائیں پیش کی جائیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن وہ جو لمحے بھر میں مدینے سے آذربائیجان آ کر میرے بھائی کو زندہ کر سکتا ہے، آئے آئے اللہ علی حق یا سلامت ہے، مولا کو عزت عطا فرمائے، جو لمحے بھر میں مدینے سے آذربائیجان آ کر میرے بھائی کو زندگی دے سکتا ہے، کیا وہ مجھے لمحے میں اولاد نہیں دے سکتا؟ توجہ 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 توجہ، ایک تو اس کے سامنے یہ واقعہ تھا، ایک اس گھر میں پہلے واقعہ ہو چکا تھا۔ پریشان ہو حضرت خولہ حنفیہ زوجہ تھی امیر المومنین، انہوں نے مولا سے آ کے کہا تھا مولا مجھے بیٹا چاہیے، مجھے بیٹا چاہیے۔ امیر المومنین نے ان کے ہاتھ پہ مسحو علی یدہا، ان کے ہاتھ پہ امام نے مس کیا اور مس کر کے کہا ذرا گود میں دیکھ بیٹا آ نہیں گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، علی حق جیو سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ اولاد آنے کی بائیں نے ہی اس شہزادی نے کہا مولا بیٹا چاہیے، کہا دعا مانگتے ہیں، کہا آپ ایک لمحے میں اگر آذربائیجان آ کر اولاد میرے بھائی کو زندگی دے سکتے ہیں تو مجھے اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ تو اب لفظ کتابوں میں یہی ہے، فمسح بیدہ علی جبینہا، امام نے اپنا ہاتھ بی بی کی پیشانی پہ مس کیا اور کہا اب کمرے میں جا ایتینی بالقاسم، قاسم اٹھا کے لے آ۔ اللہ اکبر، علی حق یا سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ بی بی کہتی ہے میں کمرے میں گئی، ایک نور کے حالے نے مجھے گھیرا اور جب وہ نور کا حالہ ہٹا تو میرے ہاتھ میں قاسم تھا۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، میرے ہاتھ میں قاسم تھا۔ اب قاسم کو جب لے کر آئے، توجہ یہ شہزادہ خیال رہے یہ شہزادہ حسن کا وارث ہے کربلا میں، اور ابھی تو میں نے جشن شروع کیا ہے نا اب دیکھیے ابھی تو میں نے کہا نا وہ جو تلاش کرتا رہا، اب آپ کے سامنے پیش کرتے جا رہا ہوں۔ یہ شہزادہ حسن حسن کا وارث ہے، یہ شہزادہ قامت حسن کا وارث ہے، یہ شہزادہ عصمت حسن کا وارث ہے۔ یہ چاند ایک ہستیاں ہیں، میں یہاں پہ رک کے جملہ کہوں گا، اللہ کرے آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ چاند ایک ہستیاں ہیں جنہیں تخلیق ہی کربلا کے لیے کیا گیا ہے۔ پریشان ہو گئے، میں نے جملہ ہدیہ کر دیا اپنے دوستوں کے سامنے۔
پوری ضمانت سے کہہ رہا ہوں، دنیا کے جس مرضی مدرسے میں لے جاؤ، جہاں مرضی دنیا کی کسی یونیورسٹی میں لے جاؤ، ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کچھ لوگ ہیں جنہیں بنایا ہی کربلا کے لیے گیا ہے، تخلیق ہی کربلا کے لیے کیا گیا ہے، اور ان میں ایک یہ شہزادہ ہے۔ ان کی پوری زندگی کے حالات میں یا اس دن کا حال ملتا ہے جس دن دنیا پہ آئے ہیں، یا اس دن کا حال بنتا ہے جب حسین پہ قربان ہونے آ گئے ہیں۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ اس شہزادے کا بھی سمر بھائی یہی عالم ہے، یہ دنیا کے آنے کے دن کے حالات ہیں، یا اس دن کے حالات ہیں جس دن یہ شہزادہ دنیا پہ آیا ہے۔ اب جب کربلا میں حسن کا وارث تیار ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا نا، عصمت حسن کا وارث، عصمت حسن کا وارث، اور عصمت حسن کے ساتھ ساتھ جلال علی کا بھی وارث ہے۔ عصمت حسن کی وجہ سے جو لفظ کتابوں میں ہے، وَقَفَّ عَلَى رَاسِهِ أَمَامَةَ الْحَسَنِ وَلَبِسَ لِبَاسَ الْحَسَنِ، سر پہ باپ حسن کا امامہ پہنایا گیا، نہیں توجہ فرما رہے، جسم پہ لباس حسن پہنایا گیا، اور ایسے پورا آیا جیسے بنا ہی اس کے لیے ہے۔ نا 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 نا، آپ پیچھے رہ گئے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، توجہ نہیں فرمائی۔ خیال رہے شہزادے کی حیات گرامی زیادہ سے زیادہ جو لکھی گئی وہ 13 سال، زیادہ سے زیادہ 13 سال لکھی گئی۔ امام حسن جب دنیا سے تشریف لے کے گئے، امام حسن علیہ السلام کی حیات گرامی 49 سال تھی، توجہ ہے، امام حسن 49 سال کے، شہزادہ 13 سال کا، 49 سال کے مرد کا لباس 13 سال کے بچے کو پورا آیا۔ اور جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ قانون قدرت ہے کہ ہمیشہ لباس معصوم صرف معصوم کو پورا آتا۔ نہ اس کے نہ لباس کا معجزہ اس کے بابا کا بھی معجزہ ہے، جو سنتے رہتے ہو مجھے دوبارہ مجھے حضرت عباس بن عبد المطلب رسول کے چچا تھے، انہوں نے امیر المومنین سے مطالبہ کیا تھا کہ مجھے رسول کا سارا ترکہ جو لباس ہے رسول کا وہ تبرکات مجھے دے دو، میں بھی تو چچا ہوں، آپ چچا کے بیٹے، میں بھی چچا ہوں، مجھے دے دو۔ امیر المومنین نے فرمایا ضرور دے دوں گا، کل مسجد نبوی میں آ جانا۔ توجہ، یا اگلے دن مسجد نبوی بھر گئی کھچا کھچ کہ آج علی تبرکات رسول دے رہے ہیں، اور یہ بھی علی کی کریمی تھی کہ چچا زمین پہ بیٹھ جاؤ۔ توجہ 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 اذان محترم، چچا زمین پہ بیٹھ جاؤ، پھر تبرکات لے لینا۔ بیٹھ گئے، عباس ابن عبد المطلب اٹھا کر امیر المومنین نے امامہ رسول کا رکھا، ابا رکھی، کبا رکھی، کمر بند باندھا اور کہا لو چچا اب لے جاؤ۔ نہیں، آپ تو چپ کر گئے، سکتا اسی طرح مسجد نبوی میں چھایا ہوا تھا کہ علی نے سب کچھ دے دیا ہے، جاؤ چچا لے جاؤ۔ علی کا کہنا تھا، عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اپنی پوری طاقت لگائی، جب نہ اٹھنے ہوا تو کہنے لگا یا علی یہ پہاڑ میرے سر پہ کیسے رکھا؟ اللہ علی حق جیو۔ اب علی ایک ایک کر کے تبرکات، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ حضرات، علی ایک ایک کر کے تبرکات اتارتے رہے اور کہا اب اٹھو اب اٹھو، نہیں اٹھ سکا۔ جب آخری تبرک بھی اتر گیا، کہا اب اٹھو تو اٹھ کھڑا ہوا، اٹھ کھڑا ہوا، کہا علی یہ معاملہ کیا ہے، میں لے کے چل کیوں نہیں سکا؟ اتنی وزنی ہے رسول کی چیز، میں چل نہیں سکا۔ علی نے کہا وزنی کا معاملہ نہیں، وراثت کا معاملہ ہے۔ وزن سلامت رہے، ہاں وراثت۔ آپ جملہ سنیے گا، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علی سب کچھ خود پہن کے دکھاتے، نہیں توجہ فرما رہے۔ امام حسن کو بلایا، جتنی کربلا میں عمر قاسم کی تھی اتنی مسجد نبوی میں حسن کی ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ بلایا، حسن کے سر پہ رسول کا امامہ رکھا، ابا پہنائی، کبا پہنائی، کہا حسن چلنا شروع کر۔ حسن ایسے چلے جیسے لباس بنا ہی حسن کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، علی حق جیو، یا سلامت رہے، مولا عزت عطا فرما۔ جناب سیدہ، ویسے ہی وہی حسن کا لباس آج قاسم کو پورا آیا، اور اب قاسم میدان کی جانب چلنے لگے، جہاں سے میں نے کہا معاملہ تو اب شروع ہونے جا رہا ہے۔ قاسم میدان کی جانب چلنے لگے، قاسم کو دور سے آتا ہوا دیکھ کر یزیدی فوج میں چہمگوئیاں شروع ہوئی۔ کوئی کہنے لگا قد قمر جا، ایسے لگتا ہے زمین پہ چاند اتر آیا ہے، ہائے ہائے، ایسے لگتا ہے جیسے زمین پہ، ہاں ہاں کلیجہ چاہیے یہ سب کچھ پڑھنے کے لیے، ہاں میں ضبط کر کے پڑھتا چلا جا رہا ہوں، ضبط کر کے سننا، ایسے لگتا ہے جیسے چاند اتر آیا ہے۔ کوئی کہنے لگا اذا الحسن راجا، نہیں نہیں ایسے لگتا ہے جیسے حسن پلٹ آیا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے حسن پلٹ آیا ہے۔ اور اب یہاں پہ مجھے جا کے ایک ایک بندے کی توجہ چاہیے، اگر کوئی تھکا ہوا ہے تو ابھی سے اٹھ کے چلا جائے، کیونکہ جملے ضائع چلے گئے تو مجھے دکھ ہوگا اور میں دکھ لے کے یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ جیسے ہی سنا نا حسن کے بیٹے نے کہ کوئی کہہ رہا ہے چاند آ گیا، کوئی کہہ رہا ہے حسن پلٹ آیا ہے، اس وقت جناب قاسم نے گھوڑے کی زین کو ممبر بنا کے کہا ان تنکرونی فانا ابن الحسن، او دنیا والوں حسن نہیں، حسن کا
اللہ اکبر، جیو علی، جیو یا زندگیاں دراز ہو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور اب یہاں پہ ایک ایک لفظ سے مجھے توجہ چاہیے، کیونکہ خدا کی قسم میرے مولا نے وہ کچھ بیان کر دیا ہے کہ ساری یزیدی فوج کا شجرہ بھی کھول کے رکھ دیا ہے، اپنا خاندان بھی بیان کر دیا ہے۔ ان تنکرونی فانا ابن الحسن، میں حسن کا بیٹا ہوں۔ کون حسن؟ سبط النبی المصطفیٰ والمؤتمن، وہ حسن جو نبی کا نوازا بھی ہے، نبی کے رازوں کا وارث بھی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، نبی کا با اعتماد ہے۔ اور یہاں سے آگے، پہلے یہ تو اپنا خاندان بیان کیا نا، یہاں سے آگے یزیدی فوج کے شجرے کھولنا شروع کیے۔ فرماتے ہیں حاضل حسین اسیر کل مرتہن بین اناس لا سکو صوب المزن۔ توجہ، یہ حسین ہے جو ایسے لوگوں کے درمیان آ گیا ہے جن میں سے کسی نے بھی موزن نہیں پیا ہوا۔ ہائے ہائے، جن میں سے کسی نے بھی، جو لطف لینا چاہے، جن میں سے کسی، موزن کو سمجھ لو پھر جملے کی سمجھ میں آئے گی۔ قرآن مجید میں خداوند عالم نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا انزلتموہ المزن ام نحن المنزلون، کیا یہ مزن ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے جو نازل کر سکتا ہے؟ اس موزن سے ماں کیا ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے جو نازل کر سکتا ہے؟ مولا سے کہا گیا مولا یہ موزن کیا ہے؟ موزن کیا ہے؟ امام نے فرمایا یہ موزن جنت میں ایک درخت ہے۔ توجہ، جملہ اگلا سننا، یہ موزن جنت میں ایک درخت ہے۔ اپنی قسمت پہ ناز کرنا، یہ موزن جنت میں ایک درخت ہے۔ اور جب خداوند عالم زمین پہ کوئی علی کا چاہنے والا خلق کرنا چاہتا ہے تو وہ اس موزن سے پانی کا ایک قطرہ زمین پہ بھیجتا ہے۔ جاگ جاؤ یار، جاگ جاؤ، علی نہیں، جب اللہ کوئی شیعہ تخلیق کرنا چاہتا ہے وہ اس موزن سے پانی کا ایک قطرہ زمین پہ بھیجتا ہے۔ وہ قطرہ کسی نہ کسی کھانے کی چیز پہ گرتا ہے، کسی سبزی پر، کسی پھل پر، اجناس میں سے کسی جنس پر، اور پھر جو وہ کھا لیتا ہے اس سے مومن پیدا ہوتا ہے۔ توجہ، او علی کو اپنے جیسا کہنے والوں، جس کے چاہنے والے جنت کے پانی سے پیدا ہو، وہ نطفے سے پیدا نہیں ہوا۔ علی، شاباش، علی حق، یا سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے، جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔ اس کا مطلب جتنے شیعہ پیدا ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے شیعہ موزن کے پانی سے پیدا ہوتے ہیں، اس جنت کے درخت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب شیعہ بنتا ہے جنت کے درخت سے۔ خدا کی قسم 1400 سال بعد آنے والے ملا کو حسن کے بیٹے قاسم نے جواب دیا ہے، کہہ رہے ہیں یہ ان کے درمیان حسین آ گیا ہے جن میں سے کوئی موزن والا نہیں ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں شیعوں نے مارا ہے، قاسم نے 1400 سال پہلے کربلا میں بتا دیا تھا ان میں شیعہ کو گواہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جیو لبیک، جیو سلامت رہے، مولا کو عطا فرمائے۔ بین اناس لا تسقوا من صوب المزن، یہ جتنے آئے ہیں حسین کے مقابلے میں ان میں وہ کوئی بھی نہیں جس نے مزن پیا ہوا ہے۔ اور یہاں سے جو اگلا جملہ کہا مولا ان میں سے تو کوئی نہیں، پھر کون ہے؟ پھر کون ہے؟ پھر کون ہے؟ ایک لفظ ہے مرتہن۔ مرتہن اس عورت کو کہتے ہیں جو بار بار اغوا ہو، نہیں توجہ فرما رہے، چلے یوں کہہ دوں جو بار بار مرضی سے اغوا ہو جائے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ اب امام نے فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا حاضل حسین اسیر کل مرتہن، یہ جنہوں نے حسین کو گھیر لیا ہے نا، یہ سارے ان ماؤں کے بیٹے ہیں جو اغوا ہوتی رہی ہے۔ شاباش شاباش، سلامت رہے، مولا عزت عطا فرمائے، زندگی حیدر، جیو جیو علی حیدر، زندگی دراز ہو، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ہاں ہاں، دشمن علی کا شجرہ کھول دیا ہے۔ بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دشمن علی کا شجرہ کھول دیا ہے کہ علی کے دشمن کن ماؤں کی اولاد ہے۔ سلامت رہے، چلے یوں جملہ کہہ دوں، صرف دشمن علی کا نہیں بالخصوص ان کا شجرہ کھول دیا جو لڑنے آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیو جیو علی حق۔ وقت سے ہو جائے تو ایسے ہو جاتا ہے۔ سلامت رحمان، پہنچ گئی بات میرے محترم دوستوں تک۔ ہاں 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 ہاں، یہ انا تو اینا والے ہیں، سامنے ابتر آ گئے ہیں۔
سلامت رہے، مولا عزت عطا فرمائے۔ چلے جملے اور آگے بڑھاتا ہوں۔ اب یہ ساری فوج یزید حیران و پریشان ہو کیا رہا۔ اب ایک نے دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کون ہے تو اس فصاحت و بلاغت سے گفتگو کر رہا ہے۔ شہزادے نے پھر سنا اور فرمایا انا من نسل علی جن، ہائے ہائے اللہ اکبر، میں علی کی نسل سے ہوں۔ وبیت اللہ اولا بن نبی من شمر ذل جوشن او ابن الدئی کا سنو، میرے بارے میں پوچھ رہے ہو نا میں کون ہوں؟ میں تو نسل علی ہوں، تم جس کی قیادت میں آئے ہو وہ سنازادے کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، حیدری سلامت رہے، مولا کو ذات عطا فرمائے۔ شامل ہے میرے ساتھ، یہ چلے گئے۔ یہ ساری گفتگو سن کے نا جناب قاسم کی ایک دفعہ فوج یزید پہ سکتہ چھایا ہوا، اور اب ان کے سکتے کو دیکھ کے خدا کی قسم کیا لعنت کرنے کا انداز ہے۔ ایسا بے نیاز ہوا حسن کا لال کہ اپنے ہمارے یہاں اور نانا تو ایسے محسوس ہوا جیسے تسمہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اب میں ممبر پہ بیٹھے اشارہ نہیں کر سکتا۔ امام شہزادے نے اپنی ٹانگ اٹھائی اور گھوڑے کی گردن پہ رکھ، جوتی کا تلوا ان کی طرف کر کے جیسے لعنت کی جاتی۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو ذات عطا فرمائے۔ اور اپنے تسمہ نالین کو باندھنے لگے، گویا دنیا کو بتا رہے تھے 9 لاکھ میری جوتی کے تسمے کے برابر بھی نہیں ہے۔ علی جیو شاباش، یا سلامت رہے، مولا کو ذات عطا فرما۔ جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔ اب ادھر یہ بے نیازی ہے حسن کے لال کی، توجہ ہے اس بے نیازی کے عالم میں۔ عمر ابن سعد نے، ارزق نام کا پہلوان تھا، اسے کہا ارزق تو جو بڑا شام میں شور مچاتا تھا کہ اگر میں علی کے زمانے میں ہوتا تو علی سے لڑتا، علی کو پتا چلتا بہادری کسے کہتے ہیں، اب جانا لڑ علی کا پوتا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، جا لڑائی کر، دیکھ ہمت آزما، علی کا پوتا ہے۔ توجہ، جا لڑ، ہمت آزما، علی کا پوتا ہے۔ کہنے لگا ہاں باتیں کرتے ہو میرے ساتھ، میں 1000 بندے سے اکیلا لڑتا ہوں، یہ 13 سال کا بچہ ہے، میں اسے جا کے لڑوں۔ عمر صاحب نے کہا کوشش تو کر کے دیکھ۔ توجہ توجہ، کوشش تو کر کے دیکھ۔ اس نے کہا میں نہیں لڑتا، میرے بچے ہی کافی ہیں، 4 بیٹے تھے، پہلا بیٹا بھیجا کہ جا اس بچے کا سر قلم لے کر کے لے آ۔ اب یہاں پہ توجہ فرمائیے گا، میرے مولا علی نے خیبر کے میدان میں آتے ہی ایک لفظ کہا تھا، انا الذی سمتنی امی حیدر، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ ٹھیک، اور یہ حیدر کا اشارہ کس طرف تھا؟ جب میرے مولا آئے تھے تو وہ جو سانپ آیا تھا وہ واقعہ نہیں پڑھنا، علی نے قلعہ اشتر میں ایسے 2 انگلیاں رکھ کے بس جنبش دی تھی، سانپ 2 برابر حصوں میں کٹ کے دونوں طرف گہوارے کے گر گیا۔ جو کسی کو 2 برابر حصوں میں کاٹ دے اسے حیدر کہتے ہیں۔ توجہ ہے یار، اس دن ماں نے سانپ کے 2 برابر حصے دیکھ کے کہا تھا انت حیدر، تو حیدر ہے، تو حیدر ہے جو دشمن کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ بس یہ بات ذہن میں رہے۔ اب ارزق کا پہلا بیٹا آیا، فضا میں بلند ہو کر حسن کے لال نے سر پہ ایسا وار کیا کہ 2 حصے ہو کے دائیں اور بائیں گرا۔ جیسے ہی گرا نا، فوج یزیدی کو دیکھ کے کہا ان تن قرونی فانا ابن حیدر، بھیجنے سے پہلے تمہیں نہیں پتا تھا میں حیدر کا بیٹا۔ اللہ اکبر، علی حق سمٹا زندگی یا سلامت رہے، مولا کو ذات عطا فرمائے۔ ہاں حیران ہوئے جب 2 حصے دیکھ کے، تو کیا کہا؟ اسے بھیجنے سے پہلے نہیں پتا تھا میں حیدر کا بیٹا ہوں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ 2 حصے ہو کے پڑا ہوا، اس کے بھائی کو غصہ آیا، میرا بھائی مار دیا، دوسرا بھائی چلا۔ اور اب یہاں پہ پھر میں کیا کروں، مجھے لفظوں کی تشریح نہ کروں تو بات پہنچتی نہیں۔ زرغام کہتے ہیں اس شیر کو جو اپنی کچھار کے باہر ٹہل رہا ہو، اور وہی شیر اگر جلال میں ٹہلنے لگے تو اسے کہتے ہیں زرغام آجام۔ توجہ ہے ہاں، اور اگر وہ شیر چکر لگانے لگے تو اسے کہتے ہیں لیس، لام یہ سے لیس، اور اگر وہ چکر اپنے دشمن کے گرد لگانے لگے تو اسے کہتے ہیں لیسون کسورا، لیسون کسورا، زرغام آجام، جلال میں ٹہلتا ہوا شیر۔ اور جو اپنے شکار کو گھیر کے چکر لگا کے مار ڈالے اسے لیسون کسورا۔ اب دوسرا بیٹا آیا، حسن کے لال نے چکر لگانا شروع کیا اور کہنا شروع کیا انا زرغام آجام وانا لیسون کسورا، یہ کہہ کے گھوڑے سے نیچے گرایا۔ اللہ اکبر، علی حق
جیو یا بس 2 یا 3 منٹ کی زحمت ہے، سمٹ گیا میرا بیان، شامل ہو جانا میرے ساتھ. گھوم کر اسے اٹھایا، زمین پہ پٹ، کام تمام. تیسرا آیا، توجہ، تیسرا آیا، تینوں پہ بے شمار. ایک آیا. اب یہاں پہ پھر میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں بھی یہ آیت تلاوت. خدا بند عالم قوم عاد کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا عَادًا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. وہ جو قوم عاد تھی وہ زمین پر بغیر سچائی کے اکڑتے تھے اور کہتے تھے کہ دنیا میں ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. أَلَمْ يَرَا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ. کیا انہیں پتہ نہیں، یہ جانتے نہیں ہیں کہ وہ اللہ ہے جس نے انہیں کیا ہے. وَاللَّهُ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً. وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتا ہے. اور اللہ نے کہا میں انہیں ماروں گا کیسے؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ نے کہا میں نے ایک ریح صرصر بھیجی، یعنی ایک آندھی، گھومنے والی آندھی بھیجی. پریشان ہو گئے آپ، گھومنے والی آندھی بھیجی جو انہیں وہ عذاب چکھائے گی جو عذاب دنیا میں متکبر کو ذلیل کرتا ہے. اللہ اکبر. نہ جا کے گھومنے والی شدید آندھی، اور وہ ایسی ہے کہ دنیا میں ان کے تکبر، وہ یعنی بڑے متکبر تھے نا، ہم سے طاقت والا کون ہے. اب جب اس آندھی میں پھرنا شروع کریں گے تو پھر انہیں خبر ہوگی کہ ان کی طاقت کیا ہے اور ہماری طاقت کیا ہے. اب یہاں پہ جب تیسرا آیا نا سامنے، توجہ، اس کی زلفیں لمبی تھی، بڑے بڑے بال تھے. جیسے ہی قریب آیا شہزادے نے آگے بڑھ کے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے اسے زمین پہ پھینکا. اللہ، خود اس کا ہٹ گیا، اس کی زلفیں باہر آ گئیں. حسن کے لال نے ہاتھ بڑھا کر اس کی زلفوں کو اپنی کلائی میں لپیٹا اور اب اسے گھمانا شروع کیا اور کہا العادیہ ریحًا صرصرا. وہ آندھی بھی تو میں حسن کا بیٹا. علی حق جیو جیو یا سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. جناب سید سلامت رہے. اتنا گھمایا کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ جیسے بگولا بن گیا مٹی. ہوا اڑنے لگی اور اس ہوا میں وہ گھومتا ہوا نظر آنے لگا اور پھر گھماتے ہوئے ابن سعد کی طرف پھینکا. جب ابن سعد کے سامنے گرا تو وہ ٹکڑوں میں بٹ گیا. اب چوتھا بھی آگے بڑھا. پریشان ہو گئے، چھوڑ دوں اگلے سال سے ہی چوتھا. اتنی سبحان اللہ میں مجھے پڑھنا آتا ہی نہیں. یا علی مت یا نانا مل کے ایک دفعہ مجمع ثبوت دے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. بس 2 منٹ میں نے سمیٹ دیا. چوتھا بیٹا آیا. جب چوتھا بیٹا آیا تو اس وقت میرے مولا کی زبان پہ یہ لفظ تھے اکیلکم ککیل السندرا. میں وہ ہوں جو حملہ کر کے تیری گردن کے 2 ٹکڑے کر ڈالوں گا. اللہ اکبر. سلامت ہے. یہاں وار کیا، یہاں، اور وار ایسے کٹا، توجہ ہے، کلیجہ الگ ہو گیا، دل الگ ہو گیا. جب اس بے رحمی سے، میں جان بوجھ کے لفظ بے رحمی استعمال کیا، اس بے رحمی سے کاٹا تو کسی نے سوال کیا اس بے رحمی سے کاٹ رہے ہو؟ کہا جب علی کے دشمن پہ اللہ رحم نہیں کرتا میں کیوں رہا. علی حق. زندگیاں دراز ہو. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. جو سارے جشن میں میرے ساتھ رہے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے، خوشیاں نصیب فرمائے. شیخ صاحبان کی اس محنت کو مولا قبول فرمائے. آپ جتنے آئے ہو کبھی یہاں سے خالی نہ جاؤ. بس آخری جملہ کہہ کے میں نے سمیٹ لیا. اب آخر میں رہ گیا ارزق. وہ جو ان کا باپ تھا وہ عمر ابن سعد سے